وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یاد کرنے کا ہے جب فرمایا تیرے پروردگار نے فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ۔ حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے حق تعالی شانہ نے ملائک کے سامنے ان کی آفرینش کے اغراض اور مقاصد بیان کیے کہ میں روئے زمین میں ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ خلیفہ خلف یخلف سے ہے، خلفہ کے معنی ہے بعد میں آنے والا، تو چونکہ پہلے ملائک تھے اور اب ایک نئی مخلوق پیدا کی جا رہی ہے، خلیفہ ہے بے اعتبار خلق ماد۔ جنات بھی انسان سے پہلے ہے، قرآن کریم میں ہے والجان خلقناہ من قبل من نار السموم۔ تو خلفنی یعنی عطا بعدی، آدم خلیفہ ہے لأنہ خلق بعد تخلیق الملائکۃ والجن۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حقیقت خلیفے کا یہی ہے، بعد میں آنے والا۔ لیکن خلیفے کا معنی نائب کرنا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ بعض مشائخ قرآن اس کو ناجائز کہتے ہیں، ان میں سے شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طاہر صاحب پنجپیری رحمت اللہ علیہ شد مت سے اس کا رد کرتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خلیفے کا لفظ مستعمل ہے، بلکہ خلیفۃ اللہ کا لفظ بھی مستعمل ہے۔ ان کے استاذ اور شیخ جن پر ان کو بہت فخر ہے، مولانا عبید اللہ سیالکوٹی پنجابی، جن کو لوگ سندھی کہتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں ولدت بسیالکوٹ، تو کٹر پنجابی۔ سندھ میں کوئی ایسی نامی گرامی شخص نہیں آیا تو سندھیوں نے ان کو سندھی کہنا شروع کر دیا۔ عبید اللہ حقیقت میں سیالکوٹ کے ہیں، وہاں کے سکھ گھرانے کے، مسلمان ہوئے ہیں ایک مسلمان عالم اور پنڈت کے مناظرے میں، اور ان کے ہاتھ پر پھر حضرت لاہوری مسلمان ہوئے ہیں، دونوں سکھ گھرانے کے ہیں۔ عبید اللہ نے شیخ الہند سے تلمس کیا ہے اور انتہائی قابل شخص تھا، لیکن روسیزار جانے کے بعد لینن سے اور اسٹالن سے متاثر ہوئے۔ واپسی پر جو الہام الرحمن لکھی ہے وہ تحریف قرآن ہے، اور اس وقت کے زوال مزل کتب میں ایک کتاب وہ بھی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیخ الہند کے سپاہی اور شیخ الہند کے وفادار جرنیل کی حیثیت سے وہ محترم ہے، لیکن حیات عیسیٰ کا منکر اور بہت سارے ضروریات دین کا منکر الہام الرحمن میں ہے۔ شیخ القرآن مولانا پنجپیر فرماتے تھے کہ ان کا اپنا رسالہ ہے عبیدیہ لشرح طریقت المحمدیہ، لیکن اس کتاب کا دنیا میں کوئی وجود نہیں، نہ مخطوطے کا نہ مطبوعے کا۔ جو کتاب مسلسل چپ رہی ہے مولانا غلام مصطفیٰ صاحب قاسمی سندھی کی نگرانی میں، الہام الرحمن، وہ علماء دیکھ لیں گے تو آئندہ یہ نہیں کہیں گے کہ وہ اہل حق کے آدمی ہیں۔ لیکن یہ مسئلہ چونکہ علوم میں سے ہیں، اس لیے عوامی سطح پر اس کی تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس عبید اللہ سیالکوٹی نے ایک کتاب لکھی ہے خلافت پر، اس خلافت میں ان تمام روایات کو جمع کیا ہے جس میں کسی مسلمان بادشاہ یا کسی صحابی کے لیے خلیفۃ اللہ کا لفظ آیا ہے۔ ہماری دانش میں پہلا ترجمہ تفسیر زاہدی ہے 519 ہجری، اس میں بھی خلیفہ کا معنی نائب سے کیا گیا۔ دوسرا مشہور ترجمہ شیخ سعدی کا ہے، اس میں بھی خلیفہ کا ترجمہ نائب سے کیا گیا۔ تیسرا ترجمہ شہاب الدین دولت آبادی کا ہے۔ کس کیا؟ یہ ہے 846 میں۔ شہاب الدین دولت آبادی
یہ وہی شخص ہے جس نے منطق کے اندر بدیع المیزان لکھی ہے. اس کی ہے نا، اور اس کی ایک تفسیر ہے قرآن کریم کی بحر المواج، اسی کا ترجمہ جو موجود ہے یہ شاہ ولی اللہ اور شیخ لطف اللہ نوح علائی سے بھی پہلے ہو گئے. وہ 858 میں ہے، یہ 46 میں ہے. جیسے جیسے بڑھو گے تو خزانے کھلے گے. شیخ شہاب الدین دولت آبادی اس نے بھی خلیفہ کا ترجمہ نائب سے کیا ہے. شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی فتح الرحمان کے اندر نائب سے کیا ہے. شاہ عبدالعزیز نے بھی فتح العزیز میں نائب سے کیا ہے. شاہ رفیع الدین نے بھی نائب سے کیا ہے. شاہ عبد القادر نے بھی نائب سے کیا ہے. شیخ الہند نے بھی نائب سے کیا ہے. حکیم الامت مولانا اشرف علی نے بھی نائب سے کیا ہے. اور شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نے بھی نائب سے کیا ہے. اس لیے ہمارے خیال میں پنجپیر مولانا اس کے انکار میں متفرد ہے. نائب کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ثانی ہے یا اللہ تعالیٰ کے بعد وہ دوسرا خدا ہے. نائب فی تنفیذ امور ہی تعالی، اللہ تعالیٰ کے احکام اوامر و نواہی بندوں پر نافذ کرنے میں نائب ہے. قالوا، فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، آپ پیدا کرتے ہیں اس زمین میں ایسوں کو جو فساد مچائے اس میں اور بہائے خون. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تسبیح کرتے ہیں اور تحمید بھی آپ کی اور تقدیس بھی تیری. قال، اللہ نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہیں. پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کیوں فرمایا؟ ابن جریر نے سند صحیح کے ساتھ لکھا ہے، استشار اللہ ملائکہ، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ طلب کیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مشورہ تو بڑے سے کیا جاتا ہے، یہ کمکلی کی بات ہے اور بات نہ سمجھنے کی بات ہے. قرآن کریم میں پیغمبر کو ہے وشاورہم فی الامر، صحابہ سے مشورہ کر لو. صحابہ بڑے ہیں پیغمبر سے. مشورہ تو خاطرداری کے لیے ہوتا ہے. میں آپ سے مشورہ کرتا ہوں کہ کل کس وقت درس ختم کر، تم مجھ سے بڑے ہو گیا، مجھ سے پڑھنے آئے ہو. یہ ایک مسئلے کی اہمیت ہے کہ اس میں کئی آراء شامل ہو جائے اور پروگرام کی برتری ہے. جیسے باپ بیٹے سے، ماں بیٹی سے، ساس بہو سے، بڑا چھوٹے سے مشورہ کرتا ہے. اور یہ قاعدہ کہ چھوٹا بڑے سے قطعاً غلط، نقلاً عقلاً روایتاً درایتاً بداہتاً لا ينبغي ان يلتفت الیہ عند العقلاء. ثانیاً یہ قول بھی ہے لإظہار شرف آدم، لإظہار شرف آدم، حضرت آدم کی شرافت اور بزرگی ظاہر کرنے اور منوانے کے لیے اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا کہ میں تو اپنے احکام کے نفاذ کے لیے اپنے ایک معتمد خاص کو پیدا کرنا چاہتا ہوں.